اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب ضرور دیجیے گا، بہت شکریہ۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، جو وظیفہ ہے، جو آج آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں، دشمن کی زبان بندی اور بربادی کے حوالے سے یہ آج کا ہمارا وظیفہ ہے، اور اس میں آپ کو 3 چیزیں جو سب سے زیادہ فائدہ دیں گی اس وظیفے کو کرنے میں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ظاہری بات ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ کسی بھی قسم کو کوئی دشمن ہو، اگر وہ زبان سے آپ کو تنگ کرتا ہے تو اس کی زبان بندی ہوگی، اور اگر کوئی جادو وغیرہ کرتا ہے، جادو سے آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے، تو وہ خود برباد ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے کاروبار پر لگی ہوئی ہر قسم کی بندش، الغرض کے کسی بھی معاملے کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی بھی بندش لگی ہوئی ہے، وہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ ٹھیک ہے، بندش نارمل الفاظ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ ریگولر ویورز جو ہے وہ جانتے ہیں، میں آپ کو 30 سیکنڈ میں سمجھاتا ہوں۔ جب کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی شیطانی عامل جادو کے ذریعے جب کسی شیطانی چیز کو قید کرتا ہے، جن یا جننی کو، تو اس سے جب وہ کلام کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اس سے بات چیت کرتا ہے، تو پھر اس کو اپنی قید میں کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے، اس کی 41 دن کی پڑھائی سے یا 90 دن کی پڑھائی سے وہ چیز اس کی قید میں آتی ہے۔ جب وہ قید میں آتی ہے تو اسے قید کرنے کے بعد وہ اس چیز کو جو ہے وہ حکم دیتا ہے، یا جو بھی اس کے ساتھ کرتا ہے، دشمن کا نام اور اس کی والدہ کا نام دے کے کہ اس کا کاروبار یا اس کی دکان یا اس کی فیکٹری یا اس کا کارخانہ یا اس کی میاں بیوی میں ازواجی معاملات میں طلاق، لڑائی، دشمنی یا پھر دیگر معاملات میں فلاں بچی پہ جا کے بندش لگا دو، تو وہ چیزیں آ کے وہاں بیٹھ جاتی ہیں، یعنی کہ جن اور جننیاں اس انسان کے قریب آتی ہیں جس پر بندش لگائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے بند کرنا ہوتا ہے نا آ کے اس کے سارے نظام کو، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے جسم کے قریب، پھر جسم کے اندر، وہ ساری چیزیں میں اکثر اوقات بیان کرتا رہتا ہوں۔ ہم نے اس سے آگے چلنا ہے۔ یہ جو یہاں تک مراحل گزرتے ہیں نا، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں ہمیں تو صرف دشمن کے حوالے سے وظیفہ چاہیے، تو یاد رکھیے گا کہ مجھے آج تک کوئی ایسا دنیا میں نہیں ملا۔ دیکھیں، لوگ رابطہ کرتے ہیں، مطلب ہمارے بھی مجربات، مشاہدات آپ لوگوں سے ہی ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات سنتے ہیں، چیزیں دیکھتے ہیں، ان کو پریکٹیکلی کرتے ہیں، پھر بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں سیکھنے، جیسے کسی پر جادو ہے، اثرات ہے یا بیماری ہے کسی بھی قسم کی، اس کے شفا کا ہم دم کرتے ہیں۔ طریقہ کار تو یہ ہے کہ اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ پہ آپ اپنا وائس میسیج یا چیٹ میسیج، اپنا مسئلہ آپ ہمیں بتا دیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کی باری پہ آپ کا، کسی کو 7 دم کرتے ہیں، 29 11 کسی کے زیادہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ جیسی مطلب مسئلہ ہوتا ہے، جیسی پریشانی ہوتی ہے یا جیسا معاملہ ہوتا ہے، اس حساب سے ہم کرتے ہیں۔ تو یہ کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو آپ مکمل دیکھ لیا کریں، تاکہ پوری بات سمجھ آ جائے، طریقہ بھی سمجھ آ جائے کہ وظیفہ کرنا کیسے ہے نا۔ بہت سارے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں جی وظیفہ کرنا کیسے، تو ویڈیو مکمل دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ جو پوری دیکھے گا ویڈیو، اس کو ہماری طرف سے اس عمل کی خاص اجازت بھی ہے۔ چلیں عمل کی طرف چلتے ہیں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں، کہ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے اس کے چند فوائد میں سے میں نے آپ کے سامنے 2 فائدے رکھے ہیں۔ پہلا فائدہ آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ دشمن کسی بھی قسم کا ہو، اور دوسرا فائدہ یہ رکھا ہے کہ کسی بھی قسم کی بندش ہو۔ اب تیسری چیز انسان کی زندگی میں ہوتی ہے رجعت۔ یاد رکھیے گا، یہ جو 5 7 8 10 چیزیں ہیں، گھما پھرا کے ان کا تعلق جو ہے وہ جنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ رجعت کا تعلق بھی شیطانی جن اور جننیوں کے ساتھ ہے، جادو کا تعلق بھی شیطانی جن اور جننیوں کے ساتھ ہے، بندش کا تعلق بھی شیطانی جن، اور یہ لفظ ہمارے معاشرے میں عام بولے جاتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کہتے کہ یار فلانے، اب جس جن کی اس نے پڑھائی کی ہے، جس جن کو اس نے قید کی ہے، تو اسی جن کو اس نے اس کی اولاد کو مسلط، اثرات جو ہوتا ہے وہ جنات کی اولاد ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، جن کی پیدائش پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے جنات کی پیدائش مختلف طریقوں سے ہوتی ہے۔ کچھ جنات ہوتے ہیں نسل در نسل، وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں،
ان کی قید کرنا یا ان کو اپنے وش میں کرنا، اپنے کنٹرول میں کرنا، یہ بڑا ناممکن سا کام ہے۔ یہ کالے مالے جادو جتنے عمل شامل ہے، یہ ان کے بس کی چیز نہیں ہے یہ والی، یہ بات ذہن میں بٹھا لیں۔ ہاں اس کا کوئی عامل اگر ہو تو وہ پھر بڑا پائے کا ہوتا ہے، بڑا خطرناک ہوتا ہے، یعنی اس کا عامل جو ہے وہ پھر اس کی محنت بہت زیادہ ہوتی ہے نا، پھر کئی سالوں کی۔ پھر تو خاندانی جو جنات ہوتے ہیں، جیسے کسی میں حاضری ہو جانا، تو یہ نہیں کہ ایک دن کا جن دیکھے، انسان ایک دن کا ہو تو وہ انسان ہی ہے نا، 10 سال کا ہو انسان ہے، 100 سال کا ہو انسان ہے، 24 سال کا کڑیل جوان ہو تو انسان ہے۔ اسی طریقے سے اب پہلے دن کا جو بچہ ہے وہ بھی انسان ہے، تو وہ 24 سال کے بندے کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتا، پہلے دن کا جو بچہ ہے، ٹھیک ہے تو وہ انسان ہے۔ جو 24 سال کے بچے کے پاس طاقت ہے، وہ پہلے دن کے بچے کے پاس طاقت نہیں ہے۔ سمجھانے کے لیے مثال دی ہے کہ جنات جو ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ جن جو ہوتا ہے وہ بس وہی ہے جو تباہی پھیر دے، یہ وہ دیکھیں جنات میں پیدائش جب ہوتی ہے مختلف پروسیس سے ان کی ایک تو میں نے کہا نا نسل در نسل ہوتے ہیں، ان کے تو بچوں کو قید کرنا بھی ناممکن ہے نا، ان کو قید کرنا یا ان کے بچوں کو قید کرنا یہ ناممکن سی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ 99 کے 110% میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ جو نسل در نسل جو ہوتے ہیں جن کی پیدائش ہوتی ہے، جیسے فرید جن کے خاندان ہے اور دیگر جنات ہیں، ان کی وہ قید میں رہتے نہیں، کوئی کر ہی نہیں سکتا ان کو قید میں، یہ باتیں بنی ہوئی ہیں بس۔ تو وہ اپنی خوشی سے کسی کے ساتھ رہنا چاہیں، کیونکہ ان کی طاقت پڑھائی یہ وہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہزاروں سال ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح ان کی اولاد بھی ہوتی ہے، ان کی نسل بھی ہوتی ہے، تو وہ تو ان کا کوئی بچے کو اگر تکلیف بھی پہنچ جائے تو وہ پورا لشکر خاندان بدلہ لینے آتے ہیں، اور وہ بدلہ لیتے ہیں اور وہ پریکٹیکلی دکھاتے ہیں، وہ پورے خاندان کو، انسانوں کے خاندانوں کو، کیا عاملینوں کو 100 عاملین کھا جاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ تو جو سمجھدار عامل ہوتا ہے وہ بڑے طریقے سے ہینڈل، جیسے ہمارے بزرگ تھے ایسے معاملات میں بڑے مناسب سے طریقے سے ان کے ساتھ ہینڈلنگ کرتے تھے، کیونکہ ہم یہ کیسز دیکھتے رہے اپنی زندگی میں۔ تو ظاہری بات ہے 25 سال میرے بھی مشاہدات ہیں بزرگوں کے ساتھ، تو یہ چیزیں بڑی پریکٹیکلی پریکٹس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے جی پیدائش جو جیسے لاکھوں کروڑوں شیطانی جنات کی پیدائش نجاست سے ہوتی ہے، جب ہم دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان خبیث جنوں سے، ان خبیث جنوں سے، تو وہ ہزاروں لاکھوں جنات ہوتے ہیں نا وہاں پہ، انہیں سے تو آپ پیچھا چھڑا رہے ہیں، ان کو تو وہاں سے بھگا رہے ہیں، تو پیدائش ہوتی ہے۔ اس طرح مختلف جانوروں کی نجاست سے پیدائش ہوتی ہے، اس طرح مختلف پڑھائیاں ہوتی ہیں، مختلف تعویذات ہوتے ہیں جہاں سے پیدائش ہوتی ہے۔ تو پھر یہ اس طریقے سے یہ جو ہوتے ہیں یہ ان کی پھر طاقت بننا شروع ہوتی ہے نا، آہستہ 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 آہستہ۔ تو یہ جو پڑھائی والے جنات ہوتے ہیں یہ کوئی اتنے زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اناڑی ہوتے ہیں یا جو لوگ نارمل ہوتے ہیں ان کے لیے پھر بڑا خطرناک۔ تو یہ جنات جو بن کے آتے ہیں، تو اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر زندگی کے اندر کوئی بھی کسی بھی قسم کا دشمن ہے اور وہ دشمن آپ پر جادو کرتا ہے، تو آپ کو جادو کی پوزیشن دیکھنی چاہیے کہ جادو کی پوزیشن ہے کس لیول پہ، اس لیول پہ آپ کو اس کے لیے وظیفہ کرنا چاہیے یا علاج کرنا چاہیے۔ اب آپ کہیں گے کہ ہمیں بتائیے کہ خاندانی جنات ہوں یا ویسے اس طرح کے یا دوسرے پڑھائی والے یا جادو ہو یا اثرات ہو یا اس طرح کے معاملات ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ جہاں پر یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ غربت ہوتی ہے۔ آسان لفظوں میں جہاں جادو ہے وہاں پہ غربت بھی ہوگی، دشمن ہے جہاں پہ وہاں پہ بھی غربت ہوگی، لڑائی ہوگی، فساد ہوگا۔ بہت دولت مند رئیس، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بھی انسان ہے نا، اگر اس کی زندگی میں دشمنی پیدا ہو چکی ہے نا، چاہے وہ زبان کی دشمنی ہے، جادو کی دشمنی ہے، کوئی بھی دشمنی ہے، سمجھ جائے کہ وہ برباد ہونے جا رہا ہے اور وہ برباد ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عمل آپ کو اگر 50 کروڑ کے بھی آپ مقروض ہے تو قرضوں سے نجات بھی آپ کو ملے گی اس عمل کو کرنے سے، کاروبار بند ہے تو کاروبار میں ترقی اور کامیابی بھی ملے گی، میاں بیوی میں نفرت ہے تو محبت بھی ملے گی، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں تمام معاملات سے آپ کو نجات بھی ملے گی، یعنی کہ جو نجاست والے مشکل معاملات ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے اس عمل میں حفاظت بھی ہے، اور جو دشمن آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے اس عمل کی روحانی طاقتیں جو ہے اس دشمن کو برباد بھی کریں گی، اور اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز غربت کا آپ کو خاتمہ نظر آئے گا۔ اس عمل کو کرنے کے بے شمار فوائد ہیں، مجھے لگتا ہے کہ اس عمل کو عمومی طور پہ آپ لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہیے۔
یہ عمل بڑا لاجواب وظیفہ ہے، اکثر اوقات میں بتاتا رہتا ہوں۔ تو اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 7 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ بالکل آسان ہے، چھوٹا سا عمل ہے، لکھ لیجئے گا 7 مرتبہ 7 ٹائم۔ یہ عمل آپ عشاء کی نماز کے بعد کریں۔ 7 ٹائم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 7 مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے 7 مرتبہ۔ درود ابراہیم پڑھنے کے بعد آپ نے 7 ٹائم پڑھنا ہے سورہ فلق کو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ ہر نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں وظیفہ، یہ ذہن میں رکھیں۔ صرف 7 مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے، اس کے بعد سورہ ناس پڑھنی ہے آپ نے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ 7 مرتبہ، یعنی کہ 7 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 7 مرتبہ درود ابراہیم، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، اور پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اس ترتیب سے پڑھنا جس ترتیب سے میں آپ کو لکھوا رہا ہوں۔ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک، یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ پڑھنے کے بعد پانی آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ نے پانی پہ دم کرنا ہے۔ اللہ کا ایک مبارک نام ہے، پہلے آپ نے یہ جس طریقے سے میں بتا رہا ہوں اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے، پھر وہ نام پڑھنا ہے۔ پانی پہ دم کرنا ہے اور چہرے پہ سر پہ آپ نے مساج کرنا ہے، اور وہ پانی آپ نے پینا ہے، ٹھیک ہے۔ پینے کے بعد پھر آپ نے اللہ کا ایک مبارک نام ہے یا جبارو یا قہارو، یہ آپ نے یا جبارو اور یا قہارو، یہ آپ نے اس کے بعد اس کی تسبیح شروع کرنی ہے، یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، یا جبارو، یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ 313 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھ کے آپ نے سینے پہ دم کر کے دشمن کا تصور باندھ کے آپ نے دشمن کو دم کر دینا ہے۔ نہیں معلوم کہ دشمن کون ہے تو آپ نے اس طرح بولنا ہے کہ بھئی میرا دنیا کائنات میں زمین و آسمان کے اوپر جہاں بھی، مطلب زمین کے نیچے یا زمین کے اوپر تعویذات دفن ہوتے ہیں نا زمین کے نیچے گڑھا کھود کے، تو اس طریقے سے پوری دنیا میں کہیں بھی میرا کوئی دشمن موجود ہے جو مجھ پر اثرات جادو وغیرہ تعویذات کرتا ہے یا کرواتا ہے یا شیطانی طاقتیں کرتا ہے یا مجھ تنگ پریشان کرتا ہے، تو میں چاہتا ہوں یا میں چاہتی ہوں کہ اس کی تمام شیطانی طاقتیں اس کی طرف واپس پلٹ جائیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اگر نام کا معلوم ہے تو پھر آپ نے بولنا ہے کہ فلاں بن فلاں جو ہے میرا دشمن، یعنی کہ اس کا اور اس کی والدہ کا نام، والدہ کا نہیں معلوم نام تو پھر صرف اسی کا نام لے لیں، تو آپ نے بولنا ہے کہ فلاں بن فلاں جو دشمن ہے یا فلاں دشمن ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی زبان بندی ہو۔ اب یہاں پہ آپ نے وہ لفظ بولنا ہے جو آپ چاہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے دشمن گالم گلوچ بدکاری کے الزامات بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، تو یہ لفظ آپ نے ضرور بولنا ہے۔ جو کام آپ نے لینا ہے ان روحانی طاقتوں سے وہ آپ نے ضرور بتانا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے اور یہ کرے جا کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بولنا ہے اور پھر دل پہ دم نہیں کرنا، پھر دشمن کے چہرے کا تصور کر کے 3 مرتبہ پھونکے لگانی، آنکھیں بند کر کے ایسے پھونکے لگانے کے بعد پھر آپ نے جو ان سے ہے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ نے مکمل کر لیا عمل، یقین مانیے نیت نیک رکھے کہ مجھے کامیابی ملے گی، تو میں جیسے ہمارا ادارہ ہے 90 سال سے، کوشش کرے اس سے طلباء و طالبات کے ادارے میں آپ تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں۔ مرکزی دارالعلوم جامعہ عربیہ انفیہ رضویہ تجوید القرآن، تو اس میں آپ تعاون کا سلسلہ یا جیسے بھی آپ کو مناسب لگے تو کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کو مکمل کامیابی ملے گی اور ہمیشگی کے لیے ملے گی۔ دن میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ 7 دن کریں، 11 دن کریں، 21 دن کریں، کیونکہ یہ عمل لانگ ٹائم کا، یعنی کہ جب تک آپ کو مکمل کامیابی نہیں مل جاتی تب تک آپ نے کرتے رہنا۔ کوشش کریں ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرتے رہیں تاکہ آپ کو پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ صدقہ دافع بلا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے